السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فاروقی دواخانہ۔ محترم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم اینگر مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ غصے پر قابو کیسے پانا ہے۔ غصہ آنا اور غصہ کرنا یعنی غصہ نکالنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ غصہ آنا ایک نارمل ایموشن ہے، ہر صحت مند انسان کو غصہ آتا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو اس کا تجربہ ہوا ہے، لیکن ہم اس غصے کو ڈیل کیسے کرتے ہیں یہ ہماری زندگی میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے اس وقت ہماری باڈی میں کیا چینجز ہوتے ہیں، اور پھر ہم جانیں گے کہ غصے کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس پر قابو کیسے پانا ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی، مجھے بھی بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، دل بڑی قوت کے ساتھ پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، خون کی سرکولیشن بہت تیز ہو جاتی ہے باڈی کے اندر۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مسلز میں ٹائٹنس آ جاتی ہے، ہمارے مسل ہارڈ ہو جاتے ہیں، ہم دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا جسم خود کو تحفظ دینے کے لیے اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک ہارمون ہوتا ہے باڈی کے اندر، اس کا افراز بڑھ جاتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے اندر بڑی جرأت آ جاتی ہے، اعتماد آ جاتا ہے۔ کورٹیسول ایک ہارمون ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے جذبات کو دبا کے رکھنا، طبیعت کو ریلیکس اور پرسکون رکھنا، یعنی وہ ذہن پہ تھوڑا تھوڑا سا دباؤ بنا کے رکھتا ہے اور ہم محتاط رہتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو کورٹیسول ہارمون کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، وہ ہارمون جو ہمیں پرسکون رکھتا ہے اس کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، نتیجتاً ہم فیئر لیس ہو جاتے ہیں، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے میں ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ہم پورے ہوش و حواس میں کبھی بھی نہ کہیں، اور پھر بعد میں ہمیں ان پر ندامت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جو الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں وہ واپس تو نہیں آتے۔ یہ اسی کورٹیسول کی پیدائش کم ہونے کے باعث ہوتا ہے، ہم بے خوف ہو جاتے ہیں اور ایسا کچھ منہ سے نکال دیتے ہیں جو ہم پورے ہوش و حواس میں کبھی بھی نہ نکالیں۔ اسی طرح غصے کی حالت میں کئی نیورو ٹرانسمیٹرز چینجز آتے ہیں باڈی میں۔ یہ مخصوص کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارا دماغ پیدا کرتا ہے مختلف سچویشنز کے حساب سے۔ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز ہماری باڈی کے اندر پیغامات پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تو غصے کی حالت میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہماری باڈی میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سر فہرست ایڈرنالین ہے، ڈوپامین ہے، سیروٹونین ہے۔ ان سب کا کام ہمارے اندر انرجی، توانائی، جرأت، بے خوفی بھرنا ہے، ہمارے مسلز کو لڑائی کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں اور اس کے نتیجے میں غصے کا ایموشن پیدا ہوتا ہے، پھر انسان کے لیے خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے کام کر گزرتے ہیں یا ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن پر بعد میں صرف ندامت کی جا سکتی ہے۔ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارا جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، ہم ذہنی نفسیاتی طور پر کئی طرح کی پریشانیوں میں گر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے غصے پر قابو پانا سیکھنا بہت اہم ہے، اور اب اسی پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، کچھ ٹیکنیکس جان لیتے ہیں جو ہمیں اینگر مینجمنٹ میں مدد دیں گی۔ پہلی چیز ہے کاؤنٹ ڈاؤن کیجیے۔ آپ کو 10 سے 1 تک الٹی گنتی گننی ہے، آرام آرام سے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ اپنے دماغ میں یعنی اندر ہی اندر یہ کاؤنٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، آرام سے بالکل آہستگی کے ساتھ۔ 10، 9، 8، 7، اس طرح پرسکون ہو کر جب آپ 10 سے 1 تک آئیں گے، آپ کی سانسوں کی بحالی ہوگی، جو بڑا تیز سانس آ رہا تھا وہ نارمل ہو جائے گا، دل کی دھڑکن آپ کی نارمل ہو جائے گی جو بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، اور آپ کا غصہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے، لمبا سانس لیجئے۔ ناک کے ساتھ آپ لمبا سانس کھینچیں گے اور اسے منہ سے چھوڑیں گے، اس سے بھی دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی،
بلڈ فلو آپ کا نارمل ہو جائے گا، طبیعت پرسکون ہو جائے گی، جسم میں مثبت کیمیکل چینجز ہوں گے اور آپ کا غصہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا کام آپ کر سکتے ہیں، اونچی آواز سے ہنسنا۔ آپ کو جب ہم اونچی آواز سے ہنستے ہیں، اس سے بھی غصے کا ایموشن ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی بہت غصے میں ہوتا ہے، اگر ہم اسے ہنسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ ہنس پڑے، اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ذاتی طور پر اس کا بہت ایکسپیرینس ہوا ہے، خود کو بھی غصہ آیا ہو تو جو مد مقابل ہے یا جو ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ ہمیں ہنسا دیتا ہے جب ہمارا غصہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہنسنا یہ غصے کے ایموشن کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ چوتھا کام آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی جگہ بدل لیجیے۔ جب آپ جس ٹینشن والے، غصے والے ماحول میں، تناؤ والے ماحول میں کھڑے ہیں، وہاں سے اٹھ کر کہیں دائیں بائیں چلے جائیں گے تو آپ کا غصہ پھر بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پانچواں کام آپ کو کرنا ہے کہ خاموشی اختیار کیجیے، بالکل پرسکون ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، اس ٹاپک کو ختم کر دیجیے۔ خاموشی کے ساتھ بھی غصے سے لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ چھٹا کام جو بہت اہم ہے، جس کی بڑی ضرورت ہے، وہ ہے سولوشنز آپ نے تلاش کرنے ہیں، حل تلاش کرنے ہیں کہ غصہ کیوں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر غلط کام کر رہا ہے، الٹا کام کر رہا ہے، اس پر غصہ کریں گے آپ، وہ پھر سے وہی الٹا کام کرے گا، آپ پھر سے غصہ کریں گے، اس کی بھی عادت بنتی جائے گی اور آپ کی بھی طبیعت کا یہ حصہ بنتا جائے گا، آپ خود کا نقصان کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ مجھے اپنا نقصان نہیں کرنا، غصے کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف میں اور ذہنی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا، بلکہ آپ سولوشنز تلاش کیجیے۔ اس بچے کو پیار کے ساتھ سمجھائیے کہ یہ کام کرنے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس میں یہ غلط پہلو ہیں، آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ یعنی سولوشنز آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ ہر وہ کنڈیشن جو آپ کو غصہ دلاتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے، تو اس سے بار بار پریشان ہونے کی بجائے، غصہ ہونے کی بجائے آپ کو اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اور آخری ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، آئی اسٹیٹمنٹ استعمال کیجئے انسٹیڈ آف یو۔ تم کہنے کی بجائے میں کا استعمال کرنا شروع کریں، اس سے آپ کی طبیعت بہت ریلیکس ہوگی، غصہ آپ کا نیچے آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو یہ کہنا کہ تم تو میری بات سنتے ہی نہیں ہو، اس کی جگہ آپ کہیں مجھے برا لگتا ہے جب آپ میری بات نہیں سنتے، مجھے برا لگتا ہے آپ جب میری بات نہیں سنتے۔ اس جملے کے اندر جب آپ خود کا پہلے ذکر کرتے ہیں اور جملے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی اس میں نرمی آ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ کہنا تم میری بات سنتے ہی نہیں ہو، اس کی بجائے غصے کے ساتھ یہ کہنا مجھے برا لگتا ہے جب آپ میری بات نہیں سنتے، یہ اس کی بنسبت غصے میں کہنا مشکل ہے۔ یعنی آٹومیٹکلی جب ہم کسی جملے کو خود سے شروع کرتے ہیں، اس میں نرمی آ جاتی ہے، اور ایک دفعہ جب نرمی کی کیفیت بدن پر آ جاتی ہے، پھر وہ غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ نرمی غصے کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کچھ ٹپس آپ کو فائدہ دیں گے، آپ غصے کو قابو کرنے میں ان سے مدد حاصل کر سکیں گے۔ تو آئی کا استعمال کرنا شروع کیجئے، جملے کو خود سے شروع کرنے کی عادت اپنائیے، وہ بھی نرمی کے ساتھ، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی۔ امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اینگر مینجمنٹ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان بندہ وہ نہیں ہے جو مقابل کو بچھاڑ دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، اس پہ چڑھائی کر جاتا ہے، بلکہ صحیح معنوں میں سخت جان تو وہ ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ آنا برا نہیں ہے، یہ ایک نارمل چیز ہے اور طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن غصے پر قابو پانا سیکھنا چاہیے، اور وہ ہماری زندگی میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ایک تھمز اپ دیجیے ویڈیو کو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔